بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ایک دوسری روایت میں بھی آیا ہے کہ ارمیہ کی اولاد میں سے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قوم بنی اسرائیل میں اور پیغمبروں میں انہیں برگزیدہ کیا تھا۔ دل ہی میں جب آپ نے اللہ سے دعا مانگی یا اکیلے مکان میں چھپ کر، اس وجہ سے کہ وہ بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالی سے ایک فرزند طلب کرتے ہیں، یعنی اگر ان کو بیٹا نہ دیتے تو لوگ ان پر ہنستے۔ جب بوڑھے ہوئے تو اپنے فرزند کی طلب کے لیے آپ سر سجدے میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے ایک فرزند عطا فرما، بالتحقیق میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، میں تجھ سے شرما کر ایک بیٹا طلب کرتا ہوں، اور اس لیے کہ جو میری موت کے بعد میرا والی وارث ہو اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو، اور وہ فرزند تیرا بھی پسندیدہ ہو، اے میرے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ نہیں پیدا کیا ہم نے آپ سے پہلے اس طرح کے نام کا کوئی شخص۔ حضرت زکریا علیہ السلام بولے، اے رب کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا؟ عورت میری بانجھ ہے، میں بوڑھا ہوں، یہاں تک کہ میرا جسم بھی اکڑ گیا ہے۔ آنے والے فرشتے نے کہا، اے زکریا خداوند کریم نے یوں ہی فرمایا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اس سے پہلے تجھ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، حالانکہ تو کوئی حقیقت نہ تھا اس سے پہلے۔ یہ سن کر حضرت زکریا نے کہا، اے میرے رب مجھے کوئی نشانی عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن تک کلام نہیں کر سکے گا، لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکے گا، حالانکہ تو بالکل صحت مند ہوگا اور تیرے جسم کو کوئی بھی گزر نہ پہنچے گی۔ بس زکریا علیہ السلام 3 دن اور 3 رات تک لوگوں سے بات چیت نہ کی، اور پورے 9 مہینے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئی۔ 4 برس تک حضرت یحییٰ باہر نہیں نکلے اور نہ ہی کسی لڑکے کے ساتھ کھیلے۔ ان کی ماں کہا کرتی تھی، اے بیٹا کیوں نہیں باہر لڑکوں میں کھیلتے؟ وہ بولتے، اے میری ماں خداوند کریم نے مجھ کو کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا، اس نے مجھے جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے میں وہی کام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات بار بار کہتے اور پھر رات دن روتے رہتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خدا سے عرض کی، اے میرے رب میں نے تجھ سے ایک ولی چاہا، تو نے مجھے وہ عنایت فرما دیا اور میں خوش ہوں۔ اب گزارش یہ ہے کہ جو فرزند تو نے مجھے عنایت فرمایا ہے وہ رات دن روتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے مجھ کو چین نہیں آتا، اس وجہ سے میں غمگین رہتا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا، زکریا مجھ سے تو نے ایک صالح بیٹا چاہا، ہم نے تجھ کو ویسا ہی بیٹا عطا کیا جیسا تو نے مجھ سے طلب کیا، اور تو نے خواہش کی تھی کہ فرزند ایسا ہونا چاہیے جو میری اطاعت میں رہے اور میرے بندوں سے پیار کرے۔ وہ شب و روز میری محبت میں روتا ہے، وہ کسی اور وجہ سے نہیں روتا، وہ میرے عذاب سے ہر وقت ڈرتا ہے، میرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام نے خدا کا شکر بجا لائے، اور قوم بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے ایک دن کہ کہنے لگے کہ میرا بیٹا یحییٰ اگر یہ بات بہشت اور دوزخ کی سنے گا تو وہ بھی زیادہ روئے گا۔ تمام قوم بنی اسرائیل حضرت زکریا کا آواز سن رہے تھے، اور یحییٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے، ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے، چپکے سے سنتے رہے اور ان سب کو
मालूम था कि हज़रत ज़करिया इस वक्त बहिश्त व दोज़ख का वहज़ बयान फरमा रहे हैं। चुनाचा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा यह है, और दोज़ख पर वादा है इन सब का, और उस दोज़ख के 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे में एक फ़िरका बट रहा है, जिससे कि बहिश्त के 8 दरवाजे हैं और वो नेक आमाल वालों पर तकसीम किए हुए हैं। शायद बहिश्त का एक दरवाज़ा ज़्यादा है, क्योंकि बाज़ लोग अल्लाह ताला के फजल से जाएंगे और इनके पास कोई ख़ास अमल भी ना होगा, और बाकी 7 दरवाज़ों से नेक अमल करने वाले दाखिल किए जाएंगे, जो परहेज़गार होंगे और जन्नत के बागों में रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, इनमें सलामती है और सलामती से जमा रहो, जो ये नसीहत व वाइज़ और खौफ सुन रहे थे। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जब खोशे में बैठकर अपने बाप से सुना तो आह मार कर उठे और वहाँ से निकल पड़े। दोज़ख के बारे में ऐसा बयान फरमा रहे थे कि बेटा मुसलसल 7 दिन तक पहाड़ों में जाकर रोता रहा। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पहाड़ों में जाकर रोते रहे। इनकी माँ पहाड़ों में जाकर इनको तलाश करती रही, मगर ये कहीं नहीं न मिले। पूरे 7 दिन के बाद एक नौजवान ने खबर दी कि तुम्हारा बेटा तमाम दिन पहाड़ों में रोता पीता है और शाम को फलां गार में जाकर सो जाता है। ये क्या बात है? ये बात सुनते ही इनकी माँ इन पहाड़ों में जाकर तमाम दिन इस गार के पास बैठी रही। जो शाम हुई तो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने इस गार के पास अपनी माँ को देखा और इनको देखकर भाग गई, और इनकी माँ इनके पीछे पीछे दौड़ती और कहती, ठहर जा बेटा, मुझसे बात करो, अपना रोना मौकूफ़ करो और मुझे बताओ कि तुम किस वास्ते रोते हो, मुझसे कहो तो सही। वो बोले, अम्मा जान मैं क्यों खामोश रहूँ, मुझे तो दोज़ख की बात याद पड़ती है, मुझे ये खौफ आता है कि न जाने अल्लाह मुझको कहाँ रखेगा, मैं इस वहशत में पड़ा हूँ कि आखिर क्या होगा। बाहर सूरत उनकी माँ इनको समझाकर पहाड़ों से नीचे लाकर अपने घर में ले आई। यहया की इस वक़्त उम्र सिर्फ और सिर्फ 7 बरस थी। इन्होंने मस्जिद में जाकर गोशा नशीनी इख्तियार कर ली और खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहे और अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म को बजा लाते बजा लाते। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इस्लामिक वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।